ایک وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر جشن عید غدیر مولا علی علیہ السلام کی تہ دل سے صبح ہدایت کی ٹیم کی طرف سے اور پورے ہدایت ٹی وی کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ہدایت ٹی وی جو ہے وہ جشن عید غدیر آپ کے ساتھ مناتا ہے اور اس عید کی آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہے اور آپ بھی اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں. آج بھی ہمارا جو انشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم بھی صبح ہدایت پہ جشن عید غدیر ہی منا رہے ہیں اور آج میں یہ جشن عید غدیر جو ہے آپ کے ساتھ مقصودہ نقوی کے ساتھ مل کر منا رہے ہیں. اور ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت دلچسپ بھی ہوتی ہیں اور ہمارے لیے آسان بھی ہوتی ہیں. دل چاہتا ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے, دل چاہتا ہے کہ ان کو پریکٹیکلی اپنی زندگی پر اپنایا بھی جائے. وہ والا ایک جو ڈر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. تو ہم بڑھتے ہیں مقصودہ کی طرف. مقصودہ کو سلام بھی پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ عید کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کریں گے. السلام علیکم مقصودہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی سسٹر صاحب بہت عید غدیر مبارک. بہت بہت شکریہ مقصودہ, آپ نے وقت نکالا ہمیشہ کی طرح. کوئی بھی شہادت ہو, ولادت ہو, عید ہو, جشن ہو, آپ ہمارے ساتھ اپنے پورے شیڈیول میں سے اسکویز کر کے ٹائم تھوڑا سا نکال لیتی ہیں, جس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں ہماری آپ کے لیے. اور ساتھ ہی مقصودہ جیسے کہ آج عید غدیر کا جشن ہم منا رہے ہیں, سب مل کر منا رہے ہیں اور ہدایت ٹی وی جو ہے ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک بہتر پروگرام جو ہے اس دن پیش کرے. آج بھی ہم بات جو ہے وہ عید غدیر پر کریں گے اور سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی مقصودہ وہ یہ ہوگا کہ ولایت علی سے کیا مراد ہے؟ کیا آج تک عاشقان علی اس ولایت کی حقیقت تک پہنچ سکے ہیں؟ جی سسٹر صاحب بہت ہی خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں اور مجھے لگتا ہے بہت یونیک یہ سوال ہے آج غدیر کے دن, اور یہ بہت ہی اہم ہے ہم سب کو جاننے کے لیے کہ واقعا جو ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام ہے, کیا ہم نے اس کا صحیح مفہوم سمجھا ہے, اور اگر ہم نے سمجھا ہے تو اس کو کتنا اپنی زندگی میں لے کر آئے ہیں. تو ولایت جو ہے ہمیں پتا ہے, ولایت کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ ولی کا مطلب ہوتا ہے. میں اس کے اگر آپ مجھے کہیں اجازت دیں تو میں اس کے بالکل روٹ بالکل. ورڈس میں آ جاؤں, طرح سے میں جی 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 ہمیشہ بالکل آتی بالکل ہوں بالکل, تاکہ کھلی ہماری اجازت ہے. کافی لوگ ہیں نا ولی کا میننگ جو ہے وہ بالکل ہی الگ لیتے ہیں نا. ولی سمجھتے ہیں کہ ولی کا مطلب دوست, ولی یہ ولی وہ. تو ولی کا کہیں پر بھی اللہ نے دوست کا ذکر نہیں کیا ہے. اور اللہ نے اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ولی. اور اگر آپ فقہی مسائل میں ہم جب دیکھتے ہیں نا تو کوئی اگر گزر جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو اس کی پراپرٹی ہوتی ہے, جو اس کی ملکیت ہوتی ہے, اس کے بالکل ولی کے حوالے کی ولی جاتی کے ہے. حوالے کی تو جاتی ہے. یہاں پر ولی کے حوالے کی جاتی ہے. تو ولی سب سے پہلی جہاں یہ آتی ہے کہ پہلے ہمیں لفظ ولی کو سمجھنا ہے نا, اس کو سمجھا ہی نہیں. ولایت ولی اسی لفظ کو سمجھنا ہے. اور جب ہم اللہم کل ولی کا پڑھتے ہیں اس میں بھی 2 دفعہ یہ ولی کا لفظ آیا ہے. ایک ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو ولی ہے امام مہدی کا اور مہدی ولی ہے تمہارے. تو ہمیں یہ بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے. ولی کی اصل میننگ ہوتی ہے 2 لوگوں کے بیچ میں اس قدر نزدیکی, اتنا 2 لوگ یا 2 چیزیں آپس میں اس قدر نزدیک کہ تیسرے کی ان کے بیچ میں کوئی جگہ ہو ہی نہ, اس کو کہتے ہیں ولی. تو اللہ میرا ولی ہے, یعنی اللہ کے اور میرے بیچ میں کچھ بھی دوری نہیں ہے. کوئی تیسرا پرسن, کوئی تیسری چیز آ ہی نہیں سکتی, اس کو کہتے ہیں ولی. اور جب ہم ملکیت اور پراپرٹی کے حساب سے وارث کو ہم ولی کہتے ہیں, کیونکہ جو سب سے زیادہ نزدیک میرا رشتہ ہے اس سے زیادہ نزدیکی کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اس رشتے اور میرے رشتے کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہ ہو. جیسے کہتے ہیں ماں باپ اور اولاد, اس سے یہ جو ماں باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں تیسرا رشتہ بیچ میں آتا ہی نہیں, سب سے نزدیکی یہی رشتہ ہوتا ہے. تو جب ہم مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کی بات کرتے ہیں نا تو سسٹر سے اس کو 2 طرح سے ہمیں لینا ہے. پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ولی اللہ, اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی مینس کہ کائنات میں, اس کو 2 طرح سے میں اس کی میننگ کروں گی. کائنات میں جو سب سے زیادہ نزدیک ترین ہستی ہے اللہ کے اور اس کے بیچ میں کوئی فاصلہ, کوئی رکاوٹ نہیں, وہ ہے ولی اللہ اور وہ ہے علی علیہ السلام. تو یہاں پر ایک چیز یہ آ گئی کہ یہ اللہ کے بہت نزدیک ہے. اور ہم جب پڑھتے ہیں اللہم کل ولی حجت ابن الحسن صلواتک علیہ, پھر ہم اس میں آتے ہیں
کہ ولی کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی کائنات کی جو بھی اللہ کہتا ہے میرا ولی اللہ، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کا وارث. تو ولی اللہ کی میننگ یہی ہوتی ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جس کے عشق میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، جس کی محبت میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر اس زمین پہ اللہ کا ولی یعنی اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہے تو وہ ہے علی. اور اگر میرے بعد اس زمین میں اللہ نے تمام اپنی چیزیں جس کے ہاتھ میں دی ہے وہ ہے علی. تو یہاں پر علی ولی اللہ تو مجھے لگتا ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. اب میرے امام علی علیہ السلام میرے ولی ہیں، اس کی میننگ کیا آتی ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ واقعاً ہم نے ان کی ولایت کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. تو میں جب کہتی ہوں کہ میرا مولا میرا ولی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے علی علیہ السلام سے اس قدر نزدیک ہوں کہ میرے اور میرے مولا کے بیچ میں کوئی تیسرا شخص آ ہی نہیں سکتا. لیکن ایسا وہ ہے ہی نہیں. یہ سب سے پہلے مجھے رسول خدا نے اپنی سنت سے سکھایا. رسول خدا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ فرقے باری پہ نہیں آؤں گی، لیکن جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب لکھتے ہیں، ہر مسلمان نے یہ لکھا ہے کہ جب سے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تب سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے، ان کی خوشبو سونگتے تھے، ان کے لیے جو کھانا ہوتا تھا نا، روٹی ہوتی تھی، اس کو چبا کے نرم کر کے ان کو کھلاتے تھے. ان کو خود مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رسول خدا کے پیچھے ایسے ہوتا تھا جیسے ایک اونٹنی جو ہے وہ اپنے بچے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے ہو رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے ہوتا تھا. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے میں کہوں گی کہ عشق کیا، یہ سنت نبی ہے، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں نا کہ تم بھی اس طرح سے علی سے کرو. کیونکہ جب تم اس طرح سے علی سے قریب ہو جاؤ گے، محبت کرو گے، تو تم ہر گناہ سے، ہر عیب سے، ہر دکھ سے پاک ہو جاؤ گے. سر ایک لفظ ہے امیر المومنین، اس کی طرف آتی پھر میں آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کی طرف آتے. ہم کہتے ہیں امیر المومنین، یہی ولی کی اسی میننگ میں آتے ہیں. ولی کی جو دوسری میننگ آتی ہے کہ ہم نے ان کو ولی لے لیا، ہم مولا کائنات امیر المومنین کو اپنا ولی لے لیا، اور اللہ کا ولی جب ہم نے لے لیا نا تب وہ جا کر بنتے ہیں ہمارے امیر المومنین. امیر المومنین کی روح کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں امیر تو ہم سمجھتے ہیں کہ آرڈر دینے والا، کیونکہ وہی ہمیشہ ہم عربی کی گہرائی میں نہیں آتے، پھر ہم لفظوں کو وہ تھوڑا سا جوش میں آ جاتے ہیں. نہیں، جوش میں نہیں آنا، ہوش میں آنا ہے اور سمجھنا ہے. جب ہم سمجھیں گے نا تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس لیول اور کس ہائی لیول کے اوپر ہیں، ہم کس علی علیہ السلام کے پیچھے، پھر ہمیں فخر ہوگا. تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں امیر المومنین، جی جب ہم کہتے ہیں امیر المومنین تو امیر کی جو روٹ میننگ وہ امیر امر سے نہیں آیا، یعنی حکم کرنے والا، آرڈر کرنا نہیں. اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں میّر، اور جب عربی میں ہم بولتے ہیں نا میّر یا مار، تو یہ اس کی میننگ ہوتی ہے کھلانے والا، پلانے والا، حفاظت کرنے والا، کیئر کرنے والا، اور ہر طرح کی ضرورت کا انتظام کرنے والا، اس کو کہتے ہیں امیر. تو جب میں کہتی ہوں نا امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام جتنے بھی مومنین ہیں ان کے ہر دکھ کو، درد کو، رنج کو، تکلیف کو، مشکل کو، مصیبت کو دور کرنے والے، ان کے لیے سارے انتظام کرنے والے، ان کے لیے پریشان اور دکھی رہنے والے، اور ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے. یہ ہے میرا مولا امیر المومنین، یہ ہے علی علیہ السلام. سبحان اللہ، جی بہت خوب. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب ولایت کے نظام کا اعلان 1400 سال پہلے ہو چکا تو یہ ولایت کا نظام کہاں ہے؟ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا، جبکہ ہم وربلی جو ہے وہ 1400 سال پہلے جو نظام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ کیا، ہم دعویٰ دار ہیں کہ وہ نظام لے کر ہم چل رہے ہیں. تو کہاں سیاسی، علمی، قانونی کہیں بھی ہمیں جو ہے وہ یہ نظام جو ہے وہ نظر نہیں آتا. جی سسٹر سہل، ایک جو بہت مین چیز جو ہمارے لیے آتی ہے نا وہ یہی چیز آتی ہے کہ کیوں ہمیں سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ابھی قرآن کی ایک آیت کی طرف آؤں گی تو ہمارے لیے میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں اس کو کلیئر کروں.
सबसे पहले यहाँ ये बात आती है कि ना हमने अल्लाह को समझा, ना उसके सही कुरान को बात है। समझा, ना उसके रसूल को समझा, ना उसके अमीर अल मोमिनीन को समझा। हमने समझा तो सिर्फ अपने ज़ातियात को समझा, अपनी ख्वाहिशात को समझा, अपनी ज़रूरियात को समझा, अपनी दुनिया को समझा। जब हम इस खौल से, हम कहते हैं ना, जब हम इस खौल से बाहर निकलेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं, हम किस जगह पर मौजूद हैं। तो मेन चीज़ तो यही आती है कि हम अल्लाह, उसके रसूल और उसके कुरान, जो अल्लाह की ज़बान है, जो अल्लाह के अल्फाज़ हैं, उसको और उसके नबी को हम समझें। जब हम उनको समझेंगे ना, तभी हमारे लिए ज़्यादा ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ ये जो कुरान की आयत है, ये वही आती हूँ मैं इस बात में कि काश को सब मुसलमान सब बातों पे अमल न करे, चले, मैं वो नहीं कहती कि चलो चलो कुरान पूरे पूरे कुरान पे चले, लेकिन एक आयत अगर हमारे मुसलमान सब के सब सिर्फ एक आयत को ले लेना कुरान की, तो उनके जहन खुल जाएगा। काश एक आयत पर बैठकर डिस्कस करते। और वो आयत कौन सी है? वो ये आयत है सूरह माइदा। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ सिस्टर सर, कि मैं जब कुरान पढ़ती हूँ तो मैं इससे नहीं पढ़ती हूँ कि मैं तफसीर पढ़ूँ, या पहले नहीं पढ़ती मैं तफसीर, कुछ भी नहीं पढ़ती, क्योंकि मुझे सोचना होता है, समझना होता है कि कुरान कह क्या रहा है। क्योंकि जब मेरे जहन को पकड़ के घुमाता है ना मेरे जहन को, तब मुझे जाकर पता चलता है कि आयत क्या कह रही है। तब जाकर फिर मैं उसकी तफसीर में और मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ रुजू करती हूँ कि मुझे बताया, मेरी हेल्प करें। तो अगर हर मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना तासुब की ऐनक हटाकर ये आयत पढ़े और इस आयत पे डिस्कस करे, कुरान सूरह माइदा की आयत नंबर 67, जिसको हर मुसलमान ने बोला है कि ये आयत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम में नाजिल हुई थी। वो कौन सी है? वो ये है, या अय्युहर रसूल। हैरत की बात यहाँ ये आती है कि इस आयत की हर लफ्ज पे गौर करना चाहिए मुसलमानों को। हम जब देखते हैं ना सिस्टर सहर, आप देखेंगे कुरान जब हम पढ़ते हैं ना, तो खुदावंद आलम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहल मुजम्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, अब्दुल्लाह, यानी इस अल्फाज से, इन अलकाब से मेरा अल्लाह जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारता है। लेकिन इस आयत में फटाफट अल्लाह कहते हैं या अय्युहर रसूल, ए भेजे हुए, यानी रसूल, ए मोहम्मद, तुझे जो मैसेज दिया है इस मैसेज को फौरन लोगों तक पहुंचाओ। इस वक्त न मुजम्मिल हो, न मुदस्सिर हो, न अब्दुल्ला हो, इस वक्त तुम रसूल हो, भेजे हुए हो। ये फौरन जो मैं काम कह रहा हूँ इसको फटाफट अंजाम दो। अच्छा, फिर उसके बाद फौरन एक बात आती है, मैं ग्रामर में नहीं आऊंगी, लेकिन काश भी कहती हूँ ना कि हम जब ग्रामर पढ़े ना तो ही ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक लफ्ज है बल्लिग। आप देखेंगे लाम के ऊपर तशदीद आई है। तशदीद का मतलब होता है मुबालगा। मुबालगा का मतलब होता है कि शदीद तरीन, बे इंतहा मजबूत तरीन एक पैगाम है जो तुम्हें हर दिल दिमाग के अंदर डालना है, बल्लिग, हर हाल में डालना है। माँ उनजिल इलैका, जो कुछ भेजा है तुम्हारे रब की तरफ से। और हैरत की यहाँ पर ये बात आती है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो यहाँ ये हैरत की यहाँ पर ये बात आती है, वह इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ए मोहम्मद, ये तो आखिरी अय्याम में नाज़िल हुई थी ना आयत, सबको पता है। ये उन आयात में से है जो आखिरी आयत थी, जब नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सूम सब कुछ आ चुका था, जब हर चीज क्लियर हो चुकी थी, कयामत और हम कहते हैं ना रूह, मौत, सब कुछ जब क्लियर हो चुका था, तो कौन सी ऐसी चीज थी जिसके बारे में रसूल खुदा को अल्लाह कहता है अगर तुमने ये नहीं पहुंचाया तो इसका मतलब कि तुमने कोई काम किया ही नहीं। इतना मैं वही समझती हूँ कि ये बहुत मेरे नजदीक ये बहुत डेंजरस अल्फाज हैं कि जब रसूल खुदा को कहा कि 1,24,000 अंबिया की मेहनत जाया, ए मोहम्मद तुम्हारा सब कुछ जाया हो जाएगा अगर तुमने ये नहीं किया, तो इसका मतलब तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा कुरान पूरे का पूरा जाया। मैं जब ये पढ़ती हूँ तो मेरे दिल में तो कुछ होता है कि ए मोहम्मद तुम्हारे 23 साल की मेहनत जाया, तुम्हारे कुरान का नाज़िल होना जाया, कुफार के साथ लड़ाई करना जाया, बीबी खदीजा की मेहनत जाया। लेकिन अगर तुमने ये पैगाम नहीं दिया तो कौन सा पैगाम है? अगर कोई गैर मुसलमान भी इस आयत को पढ़ेगा ना, वो मजबूर हो जाएगा इस बात पे सोचने को कि वो पैगाम है कौन सा यहाँ पर, क्योंकि सब कानून आ चुका था, लेकिन ये आखिरी कानून कौन सा है? और फिर आगे अल्लाह ने क्या कहा,
سسٹر سہل جو ابھی آپ نے یہ بات کی، یہ خود قرآن میں ہمیں اللہ بتاتا ہے، خود قرآن میں اللہ نے کیا کہا، یہ جو میں اس لفظ کا اللہ نے خود ہی جواب دے دیا، جو ہم نے کہا کہ وہ کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہی ابھی تک رسالت، تو اللہ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر کیوں نہ ہو، تمہیں ڈر ہے نا، مجھے پتا ہے تمہیں ڈر ہے، لیکن تم ڈرو مت، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا سسٹر سر، آپ نے کلیئر دیکھا، اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو ولایت کا میسج ہے نا، ولایت علی ابن ابی طالب، یہ لوگوں کو قبول کرنا بہت مشکل ہوگا، ان کے لیے آسان نہیں ہوگا ان کو قبول کرنا، کیونکہ اس میں کافی لوگ ایسے تھے جن کو حسد تھا، ان کو کافی لوگ ایسے تھے جن کو مال مقام اور عزت اور منصب چاہیے تھا۔ ایک چیز میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتی ہوں، میں چاہتی ہوں اس کو تھوڑا سا اس کو جوائن کر کے بالکل بتاؤں۔ بالکل مجھے جب میں جہاں تک میری وہ بات ہے، مجھے تو یہ آیت بہت خوبصورت لگتی ہے اور میں اس کو بہت ملاتی ہوں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ دیکھیں خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہتا ہے مدد مانگو، اللہ کہتا ہے مدد مانگو صبر اور صلاۃ سے، یعنی وہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں اس کے اندر، اس آیت کے اندر، تو ہمیں پتا ہے کہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا، نماز آسان ہوتی ہے۔ لیکن ایک جگہ پر خداوند عالم کہتا ہے کہ صبر کرو اور مدد مانگو نماز سے، اور پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کبر ہے علی الکافرین، نماز پڑھنا کفار یعنی کافر لوگوں کے لیے، منافقوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، مومن کے لیے بہت آسان ہوتا ہے لیکن کافروں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے کیا پیغام دیا، میرے مولا فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں پتا ہے صبر جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے جس کو لوگوں نے بہت آسانی سے قبول کیا، لیکن صلاۃ جو ہے نا وہ میں ہوں، نماز جو ہے نا وہ میں ہوں جس کو لوگوں نے مشکل سے قبول کیا، جس کو لوگ قبول نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اندر اپنے ذاتی مفادات تھے۔ آج بھی اگر ہم اس ولایت میں سے، میں نے ابھی وہی کہا کہ اگر ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو ہٹا کے اگر ہم نے دیکھا نا تو ہمیں بہت کچھ مل جائے گا ولایت سے، ہم دیکھتے۔ اور پھر خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اب ایک دو آیتوں کو میں جلدی جلدی سے ملاتی ہوں، پھر میں اس کو ختم کرتی ہوں، پھر ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے سسٹر صاحب، یہ میں وہی کہتی ہوں نا، قرآن کو لوگوں نے مہجور کر دیا، قرآن کو لوگوں نے چھوڑ دیا، کاش قرآن کو سمجھتے نا تو آج کوئی بھی شیعہ سنی وہابی کوئی بھی فرقہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اس زمین میں مسلمان ہوتے اور مسلمان اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا۔ تو یہاں پر خداوند عالم نے قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اللہ کہتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو انجام دو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو اس لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم نے یہاں کیا اللہ کہتا ہے، مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مشکل ہو گیا اس الفاظ کو سمجھنا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جو ہے تم رکوع کرو، یہاں آرڈر ہے، واجب ہے تم لوگوں کے لیے کہ تم اس طرح سے کرو، لیکن فوراً لب و لہجہ بدل جاتا ہے آیت کا۔ آیت میں کیا آتا ہے، یہاں اللہ کہتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی، یہاں کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور پھر دوبارہ کہا کہ تمہارا ولی صرف اور صرف تمہارا اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، کلیئر اللہ نے کہہ دیا، صاف صاف اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا ولی، میرا ولی جو ہے وہ تمہارا ولی ہے، اور اللہ کا ولی ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام۔ یعنی ایک طرح سے ڈائریکٹ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا ولی جو ہے وہ میرا علی ہے، علی کو مت چھوڑو، رسول خدا نے ہمیں کہا علی کو مت چھوڑو، خداوند عالم نے قرآن میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے محمد اگر تم نے یہ میسج نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں کیا، بتاؤ کہ علی ہی ولی۔ رسول خدا جیسے ہی فلک کائنات کی پیدائش ہوتی ہے، رسول خدا ہم لوگوں کو، سب لوگوں کو تیار کر رہے ہیں،
حیرت کی بات یہاں یہ آتی ہے کہ انسان دنیاوی لالچ، منصب، مقام، جگہ، پوسٹ، چیز، ذات کے لیے اپنے اللہ کے بنائے ہوئے ولی کو بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ سب سے مین چیز آتی ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں خدا یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے اللہ نے یہ جو آیت ہے یہ نازل فرما دی کہ جب تک تم یہ پیغام نہیں دو گے تو تمہاری باقی سب چیزیں جو ہیں وہ obviously نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں. تو جو اہل سنت برادران ہیں وہ اس آیت سے کیا تفسیر یا تشریح اخذ کرتے ہیں یا اس کا ترجمہ ہی ڈفرینٹ انداز میں کرتے ہیں، اور اگر سیم ترجمہ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ جی بہت خوبصورت کہا سر آپ نے، اتنی پیاری بات کی. واقعی اس چیز پہ ہمیں آنا چاہیے. دیکھیے ترجمہ تو کوئی بھی غلط نہیں کر سکتا، ترجمہ تو سب کا سیم ہوتا ہے. اگر زیادہ تر جو ہم اپنی بات کریں گے، ہم شیعہ جو میرے پاس بھی جو قرآن ہوگا یا جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس، ہمیں نہیں فرق پڑ رہا کہ اہل سنت کا ہے یا اہل تشیع کا ترجمہ ہے. ہمارے پاس ترجمہ بالکل سیم ہوتا ہے. جو اہل سنت بھائی ہیں نا اس چیز کو قبول کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے سیوطی جو بہت بڑے اہل سنت کے گرامر لکھنے والے ہیں، جس کی سب سے سخت ترین گرامر ہوتی ہے جو ہمیں ایران میں بنائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد محمد احمد بن حنبل، پھر اس کے بعد جو ہمیں بدایہ نہایہ یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں نا، ان سب کے اندر اس آیت کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے اور یہی بتایا گیا ہے اور یہی حدیث کو پروف کیا گیا اور یہی کہا گیا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ہی ہمارے ولی ہیں. دو طرح سے اب ہو گیا ایک چیز. ابھی کیا ہوا میں اس کو تھوڑا سا کھولتی ہوں. یہ تو کلیئر ہے جتنے بھی ہمارے اہل سنت بھائی کی بکس میں موجود ہیں انہوں نے سب نے اس کو دل و جان سے قبول کیا اور ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. لیکن کچھ فرقے ایسے ہیں جو یہاں پر تھوڑا اختلاف کر جاتے ہیں. وہ کون سا اختلاف ہے؟ وہ تھوڑا سا اپنی بات کو گول کر دیتے ہیں. وہ کون سی بات ہے جو ان کو گول کر دیتے ہیں؟ وہ یہاں یوں کہتے ہیں کہ ہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت علی بن ابی طالب کا حکم دیا تھا. پتا مجھے نہیں پتا کیوں وہ الفاظ کو پھیر دیتے ہیں. وہ یوں کہتے ہیں کہ جو ولایت انہوں نے کہی ہے وہ ولایت باطنی کی بات ہو رہی ہے، ولایت ظاہری کی بات نہیں ہو رہی. اور ولایت باطنی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی ہی ہے، اور ولایت ظاہر جو ہے وہ سب کو مل سکتی ہے، یعنی شورا اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس میں چوز کر سکتے ہیں. لیکن میرے ذہن میں کبھی بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو کوئی یہ لاجک ہی نہیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات تو نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا اور وہ بھی اپنے محبوب ترین نبی کو تنبیہ والی انداز میں کہتا. تو یہ تو کوئی ایسی وہ بات نہیں تھی کہ جو قرآن میں کہنے کی اتنی اس کی اہمیت ہوتی. تو کامن سی بات ہے یہاں پہ. تو پیروں فقیروں کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو وہ تو مولا علی تھے، ان کے ساتھ تو ہو ہی جاتی. اس کے لیے اس کو وہ کیوں ایک عقل جو ہے ایک انسان عام انسان کی عقل اس کو ماننے کو تیار اس طرح سے نہیں ہوتی. تو یہ وہ کا موقف یہی ہو جاتا ہے. بالکل یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ لاجک قبول ہی نہیں کرتی کہ ظاہر اور باتیں ولایت تو ولایت ہوتی ہے اللہ کی طرف. اور اتنا میسج میں ابھی آپ نے بھی بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ ایسے پروردگار عالم کو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہاری 23 ایئرس یعنی 23 سال کی محنت ضائع. تو یہاں پر ایسے میسج تو دیتے ہی نہیں نا. تو وہی بس عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھ وہی کہتے ہیں علم کی کمی معرفت کی کمی جو ہے وہ انسان کو اس طرف لے کر آتی ہے. بس تھوڑا سا اگر ہم نے قرآن پر عمل کیا ہوتا تو ہم کبھی بھی اس پہ نہیں آتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا مقصودہ اگلا سوال میں آپ سے یہ کہوں گی کہ نظام تو ہم کیا ولایت کا ہم بنائیں گے یا اس کو ہم نے نافذ نہیں کیا یا نافذ کریں گے. اگر ہم انفرادی طور پر بھی ہم دیکھیں تو کیا میں اپنی زندگی کے بارے میں اگر بات کروں تو کیا یہ ہم نے حقیقی معنوں میں اس ولایت علی کا اطلاق اپنے اوپر کیا ہے؟ آج باتیں کر رہے میرے دل میں جا کے لگ رہی کہ واقعی میں کی آواز ہے یہ ساری. اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے نا. ہاں بالکل یہ تو ہمارے لیے یہی تو اصل چیز ہے نا. دیکھیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آپ کو چیزیں بتاتی ہوں، کچھ ان کی احادیث بتاتی ہوں جو واقعی جو دل میں جا کر لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی یا علی مولا کائنات امیر المومنین سے کہتے ہیں اے علی
اگر ایک مومن کے یعنی وہ کہتے ہیں اگر تم نے ایک مومن کی ناک میں زور سے غصہ مارا نا، اگر تم نے زور سے اس کو مارا اس کی ناک میں اور اس کی ناک سے خون بہنے لگے، اے علی تب بھی وہ تیرے عشق کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اے علی وہ مومن تجھ سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑے گا. مومن کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے نا وہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا. ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جو اس نے کچھ چوری کی. وہ آتا ہے مولا کائنات امیر المومنین، عاشق مولا کائنات عاشق علی ہے، آ کر کہتا ہے کہ یا علی میں نے چوری کی ہے تو مجھ پہ حد جاری کرے. بس مولا کائنات فرماتے ہیں تم اپنی زبان سے اعتراف تم کہہ دو کہ تم نے نہیں کی ہے تو میں تمہاری انگلیاں نہیں کاٹوں گا. کہا نہیں میں نے کیا ہے بھلے انگلی کا علی بھی انگلی کاٹو مجھے کیا چاہیے. تو اس طرح سے وہ ملتا ہے کہ پھر حد جاری ہوتی ہے اور اس کی انگلیاں کاٹی جاتی ہے. جب اس کی انگلیاں کاٹی جاتی ہے وہ انگلیوں کو ہاتھ میں اٹھا کے لے کے جاتا ہے. اور جب ہاتھ میں انگلیوں کو لے کے جاتا ہے نا تو کسی نے پوچھا کسی منافق نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. اچھا جس علی سے تم نے عشق کیا اس علی نے تمہیں یہ صلہ دیا ہے کہ تمہاری انگلیوں کو کاٹ دیا اور تمہارے پر حد جاری کی، تمہیں معافی کا موقع بھی نہیں دیا. تو ہاتھ میں انگلیوں کو لے کر کہتا ہے سسٹر صاحب کہ یہ میری انگلیاں کاٹی ہے علی نے، شہر خدا نے، محمد کے بھائی نے. اور مولا علی علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے مجھے اور کیا چاہیے کہ میرے علی نے مجھے میری سزا دے دی. لوگوں نے آ کر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو بتایا، کہا کہ یا علی اس سے یہ شخص ایسے کہتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین سے کہا جاؤ اس کو لے آؤ. اور پھر میں جو یہ بتاتی ہوں نا وہ سوچتی کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ انقلاب آ جائے نا. وہ جو مولا فروز سے بات کرتے کہتے ہیں اس کو لے آؤ. پھر جب اس شخص کو لے کر آتے ہیں تو پھر مولا نے کہا اس کو کہو تمہاری انگلیاں کہاں ہے. وہ انگلیوں کو لے کر آتے ہیں اور مولا نے یہ کہا کیوں ایسے کام کرتے ہو کہ ہمیں مجبوراً تمہیں سزا دینی پڑے. تم علی سے عشق کرتے ہو تو اپنے اندر انقلاب لاؤ. محبت علی یعنی انقلاب، محبت علی یعنی بدل دیتا ہے. تو پھر مولا کائنات نے اس کی انگلیوں کے اوپر کچھ لگایا، رومال رکھا اور پھر اس کی انگلیاں پھر وہیں پر جڑ گئی. یعنی سزا تو دیتے ہیں پھر چھوڑتے بھی نہیں ہیں، ساتھ بھی دیتے. یہاں پر رسول خدا نے فرمایا یا علی، یہ سسٹر سہر یہ ہم سب کے لیے ایک میسج ہے جو میرے رسول خدا کی یہ حدیث ہے نا. فرمایا یا علی اگر پہاڑ تم سے محبت کرے، اگر پہاڑ کو تم سے محبت ہو جائے تو اے علی پہاڑ کے اندر بھی حرکت آ جائے گی. اے علی پہاڑ پہ بھی انقلاب آ جائے گا. تو سچی محبت جو علی کی ہے نا، جتنے بھی ہم شیعہ ہیں اگر ہم سمجھتے واقعی ہم عاشقان علی ہیں تو ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ کیا ہمارے اندر انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. کیا ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو عشق علی کی ایک میننگ ہے اپنے آپ کو چینج کرنا، اپنے اندر انقلاب لانا، اور جو علی علیہ السلام کی صحیح پیروی ہے وہ کرنا. اچھا یہ بتائیے گا کہ مولا علی علیہ السلام کے عدل کی بات کی، بالکل ابھی آپ نے جو ہمیں قصہ سنایا وہ بھی بالکل مولا علی کے عدل کی ہی ایک اگزامپل ہے. آپ کچھ اور بتائیے گا کہ کس طرح سے معافی چاہتی ہوں بار بار، مجھے پہلے مولا علی علیہ السلام کا جو عدل ہے اس کی بہت شہرت ہے، اس کا بہت ایک مقام ہے، اور اس عدل کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ ہم کیوں نافذ نہیں کر سکے، کیوں ہم اس سے دور ہیں. ایون ہماری جو انفرادی زندگیاں ہیں اس میں بھی ہم وہ عدل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. وہ کون سا عدل ہے جو ہمیں اس ولایت سے ملا ہے؟ سسٹر سہل ابھی ہم جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے جو قول پڑھتے ہیں، جو احادیث رسول پڑھتے ہیں، یا خطبہ بی بی فاطمہ الزہرا پڑھتے ہیں، تو سب چیز میں ہمیں ایک چیز کلیئر ملتی ہے. عدل کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ عدل وہ ہوتا ہے، عدل کی اصل میننگ تو وہ ہوتی ہے کہ اگر عدل جو ہے وہ آپ کے خود کے خلاف آتا ہے تو بھی ہمیں قبول کرنا ہے. کیا ہم کرتے ہیں قبول؟
کیا ہم اس چیز پہ قائم رہتے ہیں کہ میرے خلاف ہو جائے تو یا میرے بچوں کے خلاف ہو جائے یا میرے بچوں خدا نہ خاصے میرے بچوں کو بھائی کو اس کو مجھے سزا ملے یا میرے خلاف ہو جائے، ہم قبول کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے عدل کا اپنانے کے لیے ضرب چاہیے، ایسا ضرب چاہیے، ایسا ضرب چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو مالک اشتر میں تھا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو جتنے بھی اصحاب تھے نا ابو ذر غفاری میں تھا، وہ ضرف ہمارے اندر ہونا چاہیے، لیکن ہمارے اندر وہ ضرف مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنی ذات سے گزرتے ہی نہیں، ہم اپنے بات جو ہمارے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں اسی کی طرف دوڑتے۔ جس دن سسٹر سہل ہم نے عشق علی سچا کیا، زبان کی حد تک نہیں، زبان کی حد تک تو ہم بہت کرتے، میں نے ابھی کہا نا عشق وہ ہو جاتا ہے جو انسان کے اندر انقلاب لاتا ہے۔ ابھی تک انقلاب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ شاید کہیں تو کہیں میرے عشق میں، میری محبت علی علیہ السلام میں کوئی کمی موجود ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہی آتی ہے کہ جب میں اپنے میں کے خول سے نکلوں گی نا اور حقیقی خدا اور حقیقی معرفت کی طرف آؤں گی تو پھر میں عدل کروں گی۔ اور وہی بات ایک اور چیز جو سسٹر سحر مجھے وہی کہنی چاہیے کہ ہم نے قیامت کو چھوڑ دیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ قیامت میں صرف ہم جب میرے سامنے جو باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی وہ یہی ہوتی ہے، میں تو اس کو گلے سے پکڑوں، میں تو قیامت کے دن اس کو ایسے کروں گی، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گی، میں تو اس کو یہ کہوں گی، میں نے اللہ سے کہہ دیا کہ مجھے حساب لے کے دو۔ جب میں اللہ سے کہتی ہوں کہ مجھے حساب لے کے دو تو کیا اللہ کیا وہ نہیں کہے گا مجھ سے بھی حساب لے کے دو؟ میرے لیے ہوگا نا، میرے لیے تو لوگ گلا پکڑیں گے، تو مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں پکڑوں گی، اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا بھی مجھے پکڑے گا۔ تو قیامت کو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیامت بھی ہے، انصاف بھی ہے، اللہ بھی ہے، اور وہی مرنا بھی ہے، جانا بھی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم نے ذہن میں رکھی اور پھر وہی عشق علی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت رکھی تو کبھی بھی ہم عدل سے نہیں ہٹیں گے۔ بس ایک چھوٹی سی چیز، ایک آیت ہے جو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے، لوگوں نے آ کر کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو جیسے نہیں ہم کہتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں کہوں گی اللہ مسکرائے، محبت کرتے ہو پروف دو پروف کیا ہے اس کا کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ پروف کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے واقعی سچی محبت کرتے ہو تو اس کا پروف یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، پیروی کرو، جو میرا نبی کہے نا وہ کہو کرو، اور جو میرا نبی کہے نا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ یہاں پر وہی اطاعت میں آتے، تو کہاں ہے ہمارے اندر وہ اطاعت؟ کہیں پر ہمیں وہ اطاعت نظر نہیں آتی۔ تو اگر مقصودہ اطاعت ہے بھی تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے خوف ہوتا ہے، کبھی دنیا کی سزاؤں کا خوف ہوتا ہے اور کبھی آخرت کی سزاؤں کا خوف ہوتا ہے، تو وہ اطاعت جو ہم کرتے ہیں تو کیا اللہ وہ قبول کر لیتا ہے؟ دیکھیے سسٹر صاحب، قبول تو میرا رب سب کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، میری امی ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ چور کی بھی محنت ضائع نہیں کرنے دیتا تو میرا رب جو ہے وہ ہر چیز قبول کرتا ہے، لیکن اس کے جو درجات ہوتے ہیں نا وہ درجات کم ہو جاتے ہیں۔ جو اصل درجہ ہے نا وہ عشق کا ہے، وہ محبت کا ہے۔ انسان کو تو عشق کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے، اور پھر وہی محبت اور عشق کے جب ہم اس میں آتے ہیں تو درجہ بلند ہوتا ہے۔ اچھا مقصد یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے کام ہیں جن کا تقاضا ولایت علی علیہ السلام ہم سے کرتی ہے؟ وہی چیزیں جو ہم ان چیزوں میں آتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب کہ جب ہم اندر آتے ہیں نا ولایت میں تو سب سے پہلے 4 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے ولایت جو ہے وہ تقاضا بھی کرتی ہے اور ہمیں یہ بھی بتاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب میں آئے تو سب سے پہلے کہ مجھے اپنے ذات کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، علم، معرفت اور علم۔ جب ہم علم اور معرفت کے اندر آتے ہیں نا سسٹر سحر، تو جو علم ہوتا ہے نا وہ انسان کو عروج پر لے جاتا ہے۔ جو بھی علی کا عاشق ہوگا نا، جو علی کا چاہنے والا ہوگا، وہ جاہل نہیں ہوگا، وہ عالم ہوگا، وہ علم رکھنے والا ہوگا۔
اور سب سے پہلا جو علم ہوتا ہے وہ توحید کا علم ہوتا ہے. جیسے ہی ہم نے توحید کو چھوڑ دیا نا, مجھے کبھی بھی اس چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ کس طرح سے امام زمانہ کو, امام حسین کو, مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو جانتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ ولایت کا میننگ یہی ہوتا ہے کہ توحید کے ساتھ جڑے رہنا. جو بھی ہمیں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے رسول خدا نے سکھایا وہ توحید ہی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ علم اور توحید, اور پھر وہی چیز جو دوسری چیز میں ہم آتے ہیں نا, وہ یہی آتی ہے کہ اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حلال محمد حلال الی یوم القیامہ حرام حرام الی یوم القیامہ, کہ وہاں پر ہمیں عشق محمد سکھاتے ہیں. ہم شیعوں پر الزام ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی کو کم کر دیتے ہیں اور مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو زیادہ کر دیں. یہ صرف الزام ہے, لیکن آئے کبھی آپ دیکھو تو صحیح کہ ہم نے محمد سے عشق کتنا کیا ہے. ہم نے عشق کیا ہے محمد سے, علی نے سکھایا ہے عشق محمد کو, علی نے سکھایا ہے. سسٹر سحر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت عالم, بہت بڑے ایرانی عالم ہے استاد اکبر رائفی پور, ان کے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو ضربت لگی نا, تو جب ضربت مولا کائنات امیر المومنین کو لگی تو ایک صحابی ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا علی آپ افضل ہو یا حضرت عیسیٰ. تو پورا حضرت آدم علیہ السلام افضل ہے. تو انہوں نے کہا حضرت آدم سے ترک اولا ہو گیا, مجھ سے ترک اولا نہیں ہوا. پھر میں اپنے الفاظ میں جلدی سے بتاتی ہوں اس چیز کو. پھر فرماتے ہیں یا علی آپ افضل ہے یا حضرت موسیٰ. کہا حضرت موسیٰ کا خوف تھا, مجھ میں خوف نہیں ہے. کہا یا علی آپ افضل ہے یا حضرت عیسیٰ. تو کہا حضرت عیسیٰ کی ماں کو خداوند عالم نے کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ, یہ ایک بیت المقدس یعنی ایک مقدس جگہ ہے. جن میری ماں کو خانہ کعبہ میں بلایا, بہت ہی خوبصورت یہاں پر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سب انبیاء سے اپنے آپ کو افضل بنا رہے تھے. لیکن ایک وقت آیا, انہوں نے پوچھا کہ یا علی آپ افضل ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت استاد رائفی پور کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو جب ضربت لگی تھی نا, وہ مولا کی وہ حالت تھی کہ مولا علی علیہ السلام کو پیلے کلر کی پٹی بندھی ہوئی تھی, اور وہ پیلے کلر کی پٹی اور ان کا جو چہرہ تھا نا پیلا, اس قدر ان سے خون نکل چکا تھا, اور وہ ان کی حالت اس طرح سے تھی کیونکہ وہ جب ضربت ماری گئی تھی اس تلوار کو 40 دن تک زہر میں ڈبو کے رکھا گیا تھا نا, اور اس قدر وہ زہر آلود تلوار سے ان کے اوپر ضربت لگائی گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے آنکھ کھول کے کہا انا عبید من عباد رسول. کہتے ہیں کہ میں بندہ ہوں, میں عبد ہوں, محمد کے عبد میں سے میں عبد ہوں. یعنی عشق محمد جو علی ہمیں سکھاتے ہیں نا, سسٹر میں یہی کہتی ہوں کہ علی والے اگر واقعی علی والے ہیں تو وہ قرآن سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے, اور مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے عدل اور انصاف اپنائیں گے. یہ انقلاب, یہی تقاضا ہے ولایت کا. بے شک بے شک, بہت ہی خوبصورت آپ نے, خیال اس کے بعد تو کسی اور چیز کی گنجائش رہ نہیں جاتی. اچھا مقصودہ, جاتے جاتے میں آپ سے چاہوں گی کہ ویسے یہ تو اس سے ٹاپک سے ہمارے کوئی اس کا سوال نہیں, پہلے میں سوچی تھی کہ آپ سے پرائیویٹ میں اس کو جو ہے وہ میں پوچھوں گی, کیونکہ لیکن میں نے سوچا کہ میں اکیلی کیوں اس سے آگاہ ہوں, باقی بھی ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی اس سے اسی ہے. تو اسٹوپڈ سی بات شاید آپ کو لگے میری سوال. قرآن پڑھ رہی تھی کل, تو ترجمے میں کل بھی, اور ظاہر ہے کہ جب پہلے بھی کئی دفعہ جو تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ جنت کی ایک تصویر دکھاتا ہے اپنے بندوں کو, مومنین کو, کہ جو یہ حاصل کر پائیں گے, تو اس میں بار بار تذکر آتا ہے کہ تمہیں وہاں پر خوبصورت عورتیں ملیں گی, بھرپور جوان عورتیں ملیں گی, اور جنہوں نے ایسی جن کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. میرے ذہن میں اس وقت یہ سوال پیدا ہوا, ظاہر ہے کہ عقل چھوٹی ہے تھوڑی سی, تو اس حساب سے ہی سوال پیدا ہوا کہ کیا مخاطب جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے مرد ہیں, پوری عورتیں اور مرد دونوں نہیں اس میں شامل؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب باتیں ہم سے فرماتا ہے کہ کھجور کے درخت ہوں گے, وہاں پر انار ہوں گے, ایسے ہوں گے جس کا تم سوچو گے اور تمہارے سامنے حاضر کر دی جائیں گی, ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, ایسا سکون عطا فرمائے گا, ہر انسان جو ہے خوشی محسوس کرے گا. تو کیا یہ ایک ایسی لگژری ہے یا ایک ایسی نعمت ہے
جس سے ایک بندے کو جو ہے وہ تھوڑا للچایا جا سکتا ہے کہ اگر وہ دنیا اپنی دنیا کو اللہ کے مطابق بنا دے گا تو وہ یہ حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, لیکن میں تھوڑی سی چونکہ کم فہم لوگ ہوتے ہیں ہم, اس کو تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ کیا پھر عورتیں کیا کس حیثیت میں اس میں آئیں گی. جی سسٹر سر اتنی اچھی بات کی, اس کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ واقعی اس کو تھوڑا لمبا ہونا چاہیے تھا, لیکن میں کوشش کرتے ہیں ایک پروگرام میں اس کو جو ہے ہم وہ پورا کر لیں گے. جی بس یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا نا, تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو لگژری لائف کو پسند کرتی ہے, اور اللہ نے چاہا کہ اس کو لگژری لائف دے. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جب رکھا تھا نا جنت میں, وہ جنت 5 اسٹار تھے, ہم کہتے ہیں نا 7 اسٹار ہوٹل کی طرح تھی, اس کے لیے سب کچھ تھا. کیوں نکلنا نہیں چاہتے تھے؟ کیونکہ انسان کی فطرت یہی طلب کرتی ہے, حرکت بھی ہے, بس تھوڑے ٹائم کے لیے اللہ نے زمین پہ بھیجا تاکہ امتحان دے اور پھر وہ اپنی اسی جگہ پہ چلے جائے. تو اللہ نے انسان کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ لگژری لائف اور لگژری چیزوں میں. آپ دیکھیں اس پلانٹ پہ جو زمین پلانٹ ہے, ہم اس پہ رہتے ہیں, کوئی مخلوق بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی مخلوق اچھا گھر بناتی ہے, کوئی مخلوق لگژری لائف اور برانڈیڈ کپڑے اور برانڈیڈ بیگز اور برانڈیڈ شوز, کوئی مخلوق نہیں چاہتی سوائے انسان کے. ابھی تک کسی بکری کو نہیں دیکھا برانڈیڈ. بالکل صحیح. تو انسان ہی ہے نا جو ہم لوگوں کو چاہیے تھا. مجھے بھی اچھے لگتے ہیں ساری چیزیں, دراصل کتنا بھی مولوی عالم کی نہ بن جائے چیزیں اچھی, ایک فطری چیز ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی, اور اللہ دے گا. یہ نہیں ایک انسان کے اندر جیسے پیاس اور یہ ساری چیزیں ہیں, کس طرح سے یہ چیزیں ہیں, اور یہ دے گا. اس میں وہ چیز نہیں آتی کہ ہم جو ہے وہ لالچ میں آ جاتے. لیکن ایک جلدی سے بتا دوں سسٹر صاحب کہ یہ جو اللہ کہتا ہے نا تمہارے لیے جنت کے پھل فروٹ ہے, یہ سب سے نچلی درجے کی جنت ہے. شہید مطہری کہتے ہیں کہ سب سے جو کم لیول کی جنت ہے نا وہ یہ ہے کہ تمہیں فروٹ اور پھل اور یہ ساری چیزیں ملیں گی. اس سے ہائی لیول کی جنت وہ ہے کہ جب تم اللہ کے ناموں کو, اسماء الہی کو اچھے سے جان لیتے ہو, قرآن کی آیتوں کو جان لیتے ہو نا, کہیں ہائی لیول کی جنت ہمارے انتظار میں موجود ہے, جس کو اللہ نے ریکارڈ یعنی سیکریٹ بنا کے رکھا ہے, ایک سرپرائز کر کے رکھا ہے. وہ نہیں بتائے, جو ہائی لیول کی جنت وہ نہیں بتاتے, کیونکہ وہ ایک اور سرپرائز دیتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں اللہ نے سرپرائز بنا کے رکھا. یہ تو ہلکی ہلکی پھلکی سی ہے کیونکہ عام لوگوں کے لیے. لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیونکہ انسان کی فطرت اس چیز کو طلب کرتی تو اللہ دے گا, کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بنایا ہے کس لگژری لائف کے لیے, تو میں تمہیں لگژری لائف دوں گا. اور دوسرا جب ہم آتے ہیں, دیکھیں قرآن میں وہی کہتی ہوں, جب ترجمہ ہم کرتے ہیں نا ایک قرآن کی آیت ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا, اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ میری بیویاں, حالانکہ کہاں لکھا ہے بیویاں, زوج کا مطلب ہوتا ہے کپل, زوج کا مطلب ہوتا ہے میاں بیوی. تو آپ دیکھیں قرآن میں کتنی ہی جگہوں پر لکھا, حور العین میں کہیں پر نہیں لکھا ہے کہ یہ فیمیل, حور العین میں کہیں نہیں لکھا یہ فیمیل ہے. تو کافی علماء یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ میل کے لیے فیمیل, فیمیل کے لیے میل, یعنی عورتوں کو بھی دی جائیں گی اور مردوں کو بھی دی جائیں گی. تو یہاں پر عورت اور مرد دونوں کے لیے دی جائے گی. اور ایک 3 چیزیں میں اس میں پوائنٹس بتاتی ہوں جو علماء نے بتایا, میں جلدی سے بتاتی ہوں. سسٹر سے ہمارے پاس پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے. نہیں ہمارے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم. میری 5 منٹ میں چلی جاتی ہوں. ٹھیک ہے, ناٹ اے پرابلم. جی تو یہاں پر وہ جو علماء ہیں وہ یہاں پر یوں کہتے ہیں کہ جس طرح سے حور العین کی میں نے ابھی بات کی, اور پھر ایک چیز آتی ہے غلمان. غلمان کے نام سے کہا گیا ہے کہ عورتوں کو غلمان ملیں گے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ عورت سرپرائز پسند کرتی ہے نا, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورت کو میں یہ دوں گا. اللہ ایک سیکرٹ الفاظ یعنی کوڈ میں یہ کہنا چاہتا ہے عورت کو ہر وہ چیز دوں گا وہ جو چاہے, اس کے لیے کسی چیز کو فکس نہیں کیا میں نے. یہاں پر اللہ یہ کہتا ہے. اور تیسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اللہ بہت باحیا طریقے سے بات کرتا ہے, بالکل باحیا طریقے سے. ہمیں پتا ہے کہ میں ابھی جو میرا چل رہا ہے ہدایت ٹی وی پہ, میں نے بہت زیادہ اس میں ریسرچ کی اور ڈھونڈا, تو میں نے دیکھا کہ خداوند عالم حضرت آدم کی خلقت کی بات کرتا ہے کہ آدم کو اس مٹی سے بنایا, اس مٹی سے بنایا, انسان کو پھر کہتا ہے انسان کو بنایا. لیکن حضرت ہوا کا نام کہیں پر بھی اللہ نہیں کہتا کہ ہوا کو میں نے اس مٹی سے بنایا, اس مٹی سے. کیونکہ میں نے جب کسی عالم سے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ رب العزت خداوند عالم کو عورت کی عزت اور عصمت اور پاک دامنی اور حجاب اس قدر پسند ہے کہ اللہ کو نہیں پسند کہ وہ عورت کی بات کرے, اور اللہ کو نہیں پسند. کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ حضرت بی بی ہوا کیسے بنی تھی, کہیں پر بھی نہیں لکھا.
کوئی کہتے ہیں پسلی سے بنی، کوئی کہتے ہیں بچی ہوئی مٹی سے بنی، یہ کیونکہ آ گیا. تو اللہ نے خود کہا کہ نہیں، عورت کو کوئی فرشتہ بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. اس کی پاک دامنی اس قدر اللہ کو عزیز تھی، خود خداوند عالم نے اپنی قدرت سے عورت کو بنایا. تو اللہ جو ہے وہ عورت کے لیے باحیا طریقے سے بات کرتا ہے. اس لیے خداوند عالم نے سرپرائز رکھا ہے عورت کے لیے، ایسا سرپرائز دے گا کہ واقعی عورت خوش ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کو بھی غلمان ملیں گے، حور العین جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہوں گے، ایسا نہیں کہ عورتوں کے لیے نہ ہوں گے. ٹھیک، صرف تو اس کا مطلب ہے عورتیں بھی خوش ہو سکتی ہیں کہ ہمیں بھی، بلکہ میرا خیال ہے یہ تو کچھ نہیں ہے، تو ایک بڑی سپرفیشل سی اور بیسک ہوں گی. عورتوں کو اس سے زیادہ کے لیے جو ہے میرا خیال میں کوشش کرنی چاہیے، اوپر والے درجے کی جنت کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. میرا خیال ہے عورتیں زیادہ جلدی وہاں پہنچ سکیں گی کیونکہ ان میں صبر زیادہ ہوتا ہے. تو مقصودہ بہت بہت آپ کا شکریہ، تہ دل سے آپ کی مشکور و ممنون ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تمام حاجات قبول و مقبول فرمائے اور آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں عالمہ مقصودہ نقوی صاحبہ. ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت ہماری یہ بھی سیشن رہا، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو آج جشن عید غدیر مولائے امام علی علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ، اس کے رسول اور اس کے ولی کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہم سچے دل سے عمل کر سکیں، اور اپنے اوپر اسی نظام کو ہم نافذ بھی کر سکیں. ناظرین، آپ سے اجازت چاہوں گی، زندگی اور صحت نے اجازت دی تو انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.